اور سچی کہانی 4 سے 5 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں, بالکل سیدھے سادے الفاظ میں جو آپ کو سمجھ میں آئے. مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا؟ مائیکل جیکسن جس نے میوزک اور ڈانس کو ایک نیا انداز دیا. مائیکل جیکسن ایک دن نجومی یعنی جوتشی کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم سے 2 سوال کرتا ہوں, تم اس کا جواب دو. نجومی نے کہا کہ ضرور, میں کوشش کرتا ہوں. مائیکل جیکسن نے کہا, کیا یہ ممکن ہے کہ میرا یہ جو کالا رنگ ہے یہ گورا ہو جائے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری زندگی کتنی ہے, میں کتنے سال تک زندہ رہوں گا؟ تو اس نجومی اور جوتشی نے کہا کہ دیکھیے, جہاں تک تمہاری شکل کی بات ہے یہ جیسی ہے ویسی ہی رہیں گی, اس کو تم بدل نہیں سکتے. اور جہاں تک آپ کی عمر کی بات ہے, انسان دنیا میں 60-70 یا بہت ہو گیا تو 100 سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے. نجومی کی یہ بات سن کر مائیکل جیکسن زور زور سے قہقہا لگایا, یعنی زور زور سے ہنسا اور کہا کہ تم غلط ہو, اگر تم غلط نہیں بھی ہو تو میں تم کو غلط ثابت کر کے رہوں گا, اور میں یہ دونوں کام کر کے رہوں گا. میں اپنی کالی شکل کو گوری بھی کر دوں گا اور میں 150 سال تک یعنی 150 سال تک زندہ رہ کر بتاؤں گا. چنانچہ مائیکل جیکسن نے یہ دونوں خواہشیں پوری کرنے کی ٹھان لی. سب سے پہلے اس نے اپنی رنگت اور شکل بدلنا شروع کی. اس کے لیے اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی. یہاں تک کہ 1987 تک اس نے اپنی بالکل شکل, جلد, حرکت سب کچھ بدل دیا. یعنی کالے اور سیاہ مائیکل جیکسن کی شکل اب ایک خوبصورت عورت کی شکل جیسی ہو گئی تھی. ایک نیا اور گورا مائیکل جیکسن لوگوں نے دیکھا, بلکہ دیکھی بھی بولے تو چلے گا. اس نے 1987 میں بیٹ نام کی اپنی تیسری البم کو جاری کیا. یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی جو بہت کامیاب رہی. تقریباً 3 کروڑ اس کی کاپیاں فروخت ہوئی. اس البم کے بعد اس نے بہت سارے سولو ٹورز بھی کیے, ملک شہر شہر گیا اور اپنے شوز کے ذریعے اس نے کروڑوں ڈالر کمائے. اس طرح اس نے اپنے کالے رنگت کو سب سے پہلے شکست دی. اس کے بعد مائیکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کیا, اپنے اتیت سے بھاگنا شروع کیا. اس نے تمام اپنے خاندان سے رشتے ناطے تک توڑ لیے, اپنے ایڈریس چینج کر لیے, یہاں تک کہ پیسے کے دم پر اس نے گورے ماں باپ تک خرید لیے, اور اس نے اپنے پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی. اور اس کی وجہ سے وہ اکیلا بھی ہوتا گیا اور بناوٹی اور آرٹیفیشل اور مصنوعی دنیا میں اور اس کے بھور میں وہ پھنستا چلا گیا. اسی آرٹیفیشل طریقے سے اس نے ایک بیٹا بیٹی بھی پیدا کیے. اب باری تھی 150 سال تک زندہ رہنے کی, اور اس نے 150 سال زندہ رہنے کے لیے وہ جتن کیے, وہ طریقے اپنائے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صرف آکسیجن تمبو میں ہی سوتا تھا, اور جراثیم اور بیکٹیریا اور بیماری کے اثرات سے دور رہنے کے لیے اس نے دستانے پہننا شروع کر دیے. لوگوں سے ہاتھ ملانے سے پہلے وہ ہینڈ گلوز پہنتا تھا, لوگوں سے ملنے سے پہلے وہ ماسک لگا کر ہی گھومتا تھا, لوگوں سے ملتا تھا. اور کھانا ڈائریکٹ نہیں کھاتا تھا, وہ اسپیشل کھانا ہی کھاتا تھا, اور اپنے ساتھ 12 ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ساتھ میں لے کر گھومتا تھا. اور یہ 12 ڈاکٹرز مل کر ڈیلی روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا ٹیسٹ کرتے تھے. اور کھانا اس کا پہلے لیبورٹری میں ٹیسٹ ہوتا تھا, وہاں سے گرین سگنل ملتا تھا, اس کے بعد یہ کھانا کھاتا تھا. اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا. یہاں تک کہ آپ یقین مانیے اس نے ایکسٹرا پھیپڑے, دل, گردے, جگر, آنکھیں سب کا ایکسٹرا بندوبست کر کے رکھا تھا. یعنی ایسے ڈونرز تیار کر کے رکھا تھا جس کے گھر کا پورا خرچ مائیکل جیکسن اٹھاتا تھا. اور وہ ڈونرز بھی ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ کب ہمارے دل, گردے, پھیپڑے کی ضرورت مائیکل جیکسن کو پڑ جائے. اور ان سب کارنامے کر کے مائیکل جیکسن کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ 150 سال تک آرام سے زندہ رہ سکتا ہے. پھر ایک دن 25 جون کی رات آئی. مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں دشواری, تکلیف ہونا شروع ہوئی. ڈاکٹرز کو جیسے معلوم پڑا, انہوں نے ملک بھر کے سارے ڈاکٹرز کو مائیکل جیکسن کے گھر پہ جمع کر دیا. دنیا بھر کے ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرنے لگے, لیکن ناکام ہوئے, فیل ہوئے. مجبوری میں ہاسپٹل لے جانا پڑا. اور وہ شخص جو 150 سال جینے کے لیے اس نے سب کچھ کیا, صرف 30 منٹ میں مر گیا. 30 منٹ میں اس کی روح چٹکی سے بھی کم ٹائم میں خدا کے پاس پہنچ گئی. مائیکل کے مرنے کی خبر 10 منٹ میں اس وقت گوگل پر 10 لاکھ لوگوں نے پڑھی, اور گوگل کا اس وقت کا سب سے بڑا ٹریفک ریکارڈ تھا. اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سرور بھی ڈاؤن ہو گیا تھا, جس کے لیے گوگل کو لوگوں سے معافی تک مانگنی پڑی.
पोस्ट मार्टम के बाद पता चला कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन का पूरा अंदर से जिस्म ढांचा बन गया था। वो गंजा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसकी टांगों और हाथों पर इंजेक्शन के हजारों निशान थे, हजारों सुराख थे, और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो पेन किलर का मोहताज हो गया था। लेकिन ये सारी एहतियात, ये डॉक्टरों की टीम, ये डोनर्स की टीम, ये इंजेक्शन, ये गोलियां, ये दवाइयां उसे मौत से नहीं बचा सकी। मेरे भाइयों, माइकल जैक्सन की ये मौत लोगों के लिए ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया पर फतेह पा सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को नहीं बदल सकता, अपने खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, मौत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं।